السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اذا تطیرتم فامدوا۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگون قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مذہب اسلام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ مذہب ہے۔ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر اس چیز سے روکتا ہے جس سے انسان کو حال میں یا مستقبل میں نقصان ہونے والا ہوتا ہے، اور ہر اس چیز کا حکم دیتا ہے جس سے حال یا مستقبل میں کوئی فائدہ ہونے والا ہوتا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر شگونی کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن مذہب اسلام بدشگونی سے منع فرماتا ہے۔ اچھا شگون لینا اور ایک ہوتا ہے برا شگون لینا۔ بدشگونی کو توہمات، وہم پرستی، وہمیات، ان الفاظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مذہب اسلام اچھا شگون لینے سے منع نہیں کرتا، لیکن مذہب اسلام برا شگون لینے سے ضرور منع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا تطیرتم فامدوا۔ جب تمہیں شگون بد خیال آئے تو اسے چھوڑ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد شگونی سے منع فرمایا۔ اچھا شگون اور برا شگون یہ توہمات میں سے ہے، وہم پرستی میں سے ہے کہ بدشگونی اسلام کا نظریہ نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حکایت سنیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کے دربار میں بہت سے لوگ اکٹھا ہوئے، اور ایک ایسے شخص کو لے کر کے آئے، کالا تھا اور ایک آنکھ کا تھا۔ بادشاہ سلامت کے دربار میں پیش کیا اور شکایت کی کہ یہ شخص اتنا منحوس ہے کہ اسے اگر صبح سویرے دیکھ لیا جائے تو جو دیکھ لیتا ہے اس کے کام میں نقصان ضرور ہوتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں جب یہ شکایت ہوئی تو بادشاہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے تجربہ کر کے دیکھوں گا، میں تجربہ خود کروں گا، اگر ایسا ہی ہوا جیسا تم لوگوں نے بتایا ہے تو اسے ضرور سزا دی جائے گی۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک، میں اسے صبح سویرے دیکھوں گا، اور اگر میرا کوئی نقصان ہوا تو اسے سزا ملے گی۔
اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوا تو اسے سزا نہیں ملے گی۔ رات کا وقت آیا، بادشاہ اپنے کمرے میں جا کر کے سو گیا۔ جب خوابگاہ میں بیداری کا وقت آیا، یعنی صبح نمودار ہوئی، تو بادشاہ نے جب دروازہ کھولا تو یہی شخص سامنے کھڑا ہوا تھا جو ایک آنکھ کا اور کالا کلوٹا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا، پھر اپنے کمرے میں واپس آیا اور تخت پہ بیٹھنے کی تیاری کرنے لگا۔ لباس زیبتن کیا، بادشاہانہ لباس پہنا۔ لباس پہننے کے بعد جب بادشاہ نے اپنے جوتے پہننا چاہے تو جوتے میں جو ہی پیر ڈالا تو ایک زہریلے بچھو نے اسے ڈس لیا، اور یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کو زہریلے بچھو نے ڈس لیا ہے۔ اب بادشاہ نے سوچا میں نے صبح سویرے اس کا منہ دیکھا، اس منحوس آدمی کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا ہے۔ بادشاہ کی جب یہ خبر پورے محل میں پھیل گئی، پورے علاقے میں پھیلی، لوگ اکٹھا ہوئے، جھٹ پٹ انتظام ہوا، وزیر خاص تشریف لائے، درباری طبیب کو طلب کیا گیا، طبیب نے آ کر کے علاج شروع کیا اور بہت ہی مہارت کے ساتھ بادشاہ کے علاج کرنے پر اس نے قابو پا لیا۔ زہریلے بچھو سے ڈسا تھا۔ اب بادشاہ کے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں نے صبح سویرے اس منحوس آدمی کو دیکھا ہے، تو لوگوں نے جو شکایت کی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ جب تک میں صحیح طریقے سے صحت یاب نہ ہو جاؤں اسے قید خانے میں ڈالا جائے۔ اس کالے آدمی کو جسے لوگ منحوس کہتے تھے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب بادشاہ چند دن بعد صحت یاب ہوا۔ صحت یاب ہونے کے بعد دربار لگا، اپنی کرسی پہ آ کر کے بیٹھا، پھر کہا کہ اس آدمی کو بلایا جائے، اسے سزا سنائی جائے گی۔ اس آدمی کو بلایا گیا، دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ اسے سزا سنانے لگا کہ تمہیں ملک بدر کر دیا جائے گا، یعنی تمہیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا۔ اب بیچارہ یہ جسے لوگ منحوس کہتے تھے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھ پہ رحم کھاؤ، میں اپنا ملک نہیں چھوڑ سکتا، مجھ پہ رحم کرو، مہربانی کرو، میری سزا کو کم کر دو۔ تو وہاں پہ وزراء بھی کھڑے ہوئے تھے۔ ایک وزیر کو رحم آیا، اس نے بادشاہ سے اجازت لی، کہا بادشاہ سلامت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک کہو۔ تو وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، جب سے آپ نے اس منحوس آدمی کو دیکھا ہے، آپ کے بچھو نے کاٹ لیا اور آپ تکلیف میں ہیں، لیکن بادشاہ سلامت جب سے آپ کو اس منحوس آدمی نے دیکھا ہے تب سے یہ قید خانے میں ہے اور اب شاید اسے ملک بدر بھی کر دیا جائے گا۔ تو بادشاہ سلامت گستاخی معاف ہو، میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تم دونوں میں سے منحوس کون ہے؟ منحوس یہ ہے جس کی وجہ سے بچھو نے کاٹا، یا منحوس تم ہو جس کی وجہ سے یہ قید خانے میں پڑا رہا اور اب ملک بدر بھی کر دیا جائے گا؟ بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ اب بدشگونی کوئی نہیں لے گا اور اسے کوئی منحوس بھی نہیں کہے گا۔ بادشاہ نے پورے علاقے میں اعلان کرایا کہ جو تباہمات میں پڑے گا، جو وہم پرستی میں پڑے گا، جو بدشگونی لے گا، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے بدشگونی کوئی چیز نہیں ہوتی، تباہمات کوئی چیز نہیں ہوتے، وہم پرستی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارے اور آپ کے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو وہم پرستی کرے، جو بدشگونی لے اور جس کے لیے لی جائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اگر وہ بدشگونی لیتا ہے اور جس شخص کے تعلق سے لیتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب بدشگونی لینے والے ذرا توجہ کریں، کیا وہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت آتے ہیں، اور بے شک جو بدشگونی لیں گے وہ حضور کے فرمان کے تحت ضرور آئیں گے کہ آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ہمیں بدشگونی سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ملک عرب میں آئے تھے، اس ملک میں عربیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ وہم پرستی میں پڑے ہوئے تھے۔ وہم پرستی کیا تھی؟ ان کی وہم پرستی یہ تھی کہ جب انہیں سفر پہ جانا ہوتا یا کوئی اہم کام انجام دینا ہوتا تو وہ پرندوں کو ہوا میں اڑایا کرتے تھے، اور کہتے تھے اگر پرندہ دائیں جانب اڑا تو کام اچھا ہوگا، اور پرندہ اگر بائیں جانب اڑا تو کام برا ہوگا، یعنی اس کام میں ہمیں نقصان ہوگا۔ تو اگر پرندہ داہنی جانب اڑتا تو وہ سفر کا آغاز کرتے، کام کا آغاز کرتے، اور اگر بائیں جانب اڑ جاتا تو سفر کو ملتوی کر دیتے، سفر پر نہیں جاتے، اپنے کام کو ختم کر دیتے، اور کہتے کہ اگر ہم نے اس کو انجام دیا، ہم نے اگر سفر کیا تو ہمیں اس کا نقصان ضرور پہنچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی عرب میں تشریف لائے، اور جب آپ نے دیکھا کہ لوگ توہمات میں پھنسے ہوئے ہیں، بدشگونی لیتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا ولا عدبہ ولا طیرہ ولا حامہ، کہا بیماری کوئی متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرہ، اور نہ کوئی تباہم پہم پرستی ہوتی ہے، نہ کوئی بدشگونی ہوتی ہے، فرمایا ولا حامہ، اور الو بھی نہیں ہوتا، یعنی جو الو کو منحوس کہتے ہیں، آقا نے فرمایا الو منحوس بھی نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں وہم پرستی میں نہیں پڑنا ہے، تمہیں یہ خیال نہیں کرنا ہے کہ بیماری متعدی ہوتی ہے، کہ فلاں کے پاس مت بیٹھنا کہ اس کی بیماری لگ جائے گی، فلاں کے پاس مت جانا کہ اس کی بیماری تمہیں اڑ کے نہ لگ جائے۔ تو آقا نے فرمایا یاد رکھو تمہیں کسی کی بیماری اڑ کے نہیں لگتی ہے، بلکہ اللہ اس جیسی بیماری دے دیتا ہے۔ اپنے وہم کو ختم کیجئے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے اونٹ کو کھجلی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کیسے ہوئی؟ کہا فلاں فلاں اونٹوں کے درمیان چلا گیا تھا، اس کی وجہ سے کھجلی ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا جن اونٹوں میں یہ گیا تھا ان اونٹوں کو کہاں سے کھجلی ہوئی؟ تو اب یہ خاموش۔ کہا انہیں تو خود ہوئی تھی۔ تو حضور نے فرمایا تیرے اونٹ کو بھی خود ہی ہوئی تھی۔ یعنی یہ وہم پرستی سے ہمارے نبی نے کس نفیس اور لطیف انداز سے نکالا کہ تمہیں وہم میں نہیں پڑنا ہے، یہ نہیں کہنا فلاں کی بیماری اڑ کے لگی، بلکہ اللہ نے اس کی طرح بیماری دے دی ہے۔ فرمایا ولا طیرہ، اور یہ فال نامہ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ فالے نکالنا، نتیجے نکالنا، بدشگونی لینا، یہ بیکار کی چیزیں ہیں۔ حضور نے اس کا بھی رد فرمایا، اور پھر تیسری چیز فرمائی ولا حامہ، اور الو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ الو کو بعض جگہ منحوس جانتے ہیں اور بعض جگہ الو کو بابرکت جانا جاتا ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں یورپ میں جہاں پہ آپ کو الو بہت بابرکت مانا جائے گا، اور یہاں اپنے ممالک میں، اپنے ہندوستان میں، آس پڑوس کے ملکوں کے اندر الو کو منحوس جانتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ الو بھی منحوس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تباہم پرستی اور یہ بدشگونی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ سے ختم فرمائی۔ لیکن ہم رہتے ہیں ہندوستان میں، تو یہاں بدشگونی زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ برادران وطن سے ہمیں بہت کچھ ملا ہوا ہے، ان سے ملا بھی ہے، کچھ ہم نے لیا بھی ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے ہم نے کچھ ان سے لیا بھی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی سفر کا مہینہ منحوس ہے، ذی قعدہ کا مہینہ خالی ہے، شعبان کا مہینہ غمی کا مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ غمی کا مہینہ یہ چند دن پہلے مجھے پتہ لگا، میں اللہ اکبر کبیرہ، شعبان کا مہینہ بھی غمی کا مہینہ ہو گیا اب تو۔ یہ شعبان کا مہینہ آپ جانتے ہیں کیسا ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب بتائیں جس چیز کی نسبت حضور خود اپنی طرف کر لیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس چیز میں بھلا غمی کہاں سے آ سکتی ہے؟ اب یہ خواتین اسلام جو ہوتی ہیں
یہ جو گل کھلاتی ہیں وہ دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں، ان کی خوشبو بھی بہت جلدی دور تک پہنچتی ہے۔ جو خواتین کے درمیان گل کھلتے ہیں ان کی خوشبو بہت دور تک جلدی سے پہنچ جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ شعبان کا مہینہ غمی کا مہینہ ہے، چلے ہم نے مان لیا غمی کا مہینہ ہے، اب اسی شعبان میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو آپ غمی منائیں گے یا خوشی منائیں گے؟ خوشی منا نہیں سکتے کیونکہ غمی کا مہینہ ہے، تو پھر ماتم کیجئے بیٹھ کے یہ پیدا کیوں ہوا۔ اب یہاں پر ایک جملہ بول دوں آپ کی لذت تباہ کے لیے، ان خواتین کا بس نہ چلے، ورنہ سفر، خالی کا مہینہ اور غمی کا مہینہ، ان میں بچوں کو بھی پیدا نہ ہونے دیں، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ کہیں گے شعبان کے مہینے میں بچہ پیدا نہ ہو جائے، کہیں سفر میں نہ ہو جائے، منحوس ہے۔ سفر کو لوگ منحوس کہنے لگے، شادی بیاہ نہیں کرنا منحوس ہو جاؤ گے۔ سفر منحوس نہیں ہے، سفر میں تو اس کی شادی ہوئی تھی جس کے تعلق سے حضور نے فرمایا تھا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ سفر میں کس کی شادی ہوئی تھی؟ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی شادی ہوئی تھی۔ اگر سفر منحوس ہے، اگر بقول خواتین اسلام کے سفر منحوس ہے، یا ان لوگوں کے جو تباہم میں بدشگونی میں پھنسے ہوئے ہیں سفر منحوس ہے، تو پھر دکھاؤ اسی سفر میں نکاح ہوا، کتنا پیارا نکاح ہے۔ جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ ولیوں کا سردار، جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار، اور جو پڑھا رہا ہے وہ نبیوں کا سردار ہے۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں، سفر میں نکاح ہوا، بچے پیدا ہوئے حسن و حسین، فرمایا حضور نے سیدہ شباب اہل الجنہ۔ سفر میں نکاح ہوا ہے لیکن برکت دیکھو، اللہ نے ایسے بیٹے عطا فرمائے ہیں کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بنا دیے گئے ہیں۔ سفر میں نکاح ہوا ہے، حضور فرماتے حسن و حسین کو میں سونگتا بھی ہوں، میں چومتا بھی ہوں۔ سفر میں نکاح ہوا ہے۔ تباہم پرستی اسلام میں بالکل نہیں ہے۔ آج میں نے یہ ٹاپک صرف اس لیے چنا کہ بہت سے ایسے مسئلے آ چکے ہیں کہ شعبان غم کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، سفر میں شادی نہیں ہوتی، ذی قعدہ خالی کا مہینہ ہے، خالی رہ جاؤ گے۔ اور ایک نئی بات، جب چاند ڈوبنے لگتا ہے تب بھی شادی نہیں ہو رہی ہیں۔ چاند نکلتا ہے ابتدائی مہینے میں، پھر آدھے مہینے کے بعد ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، اینڈ میں جا کے وہ ڈوب ہی جاتا ہے، پھر شروع ہوتا ہے مہینہ، پھر وہ نکل آتا ہے۔ چاند ڈوبنے لگا ہے تو اب خواتین کہنے لگی ہیں کہ ڈوبتے چاند میں شادی نہیں کرنا چاہیے، ڈوبتے چاند میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے کہو چاند ڈوبتا ہے یا ڈوبنے کے بعد نکلتا بھی ہے؟ ہر شام کے بعد سویرا آتا ہے، ہر دن کے بعد رات، رات کے بعد اجالا ہوتا ہے۔ چاند ڈوبتا ہے تو وہ نکلتا بھی ہے۔ اگر ڈوبتے چاند میں شادی کر بھی لی جائے تو جس طرح چاند اپنی رونق کے ساتھ نکلتا ہے، انشاءاللہ زندگی بھی اپنی رونق کے ساتھ نکلے گی۔ یہ وہمیات اور توہمات سے اپنے آپ کو نکالیں، ان چیزوں کو اپنے اندر نہ پالیں کہ یہ دن اچھا نہیں، یہ فلاں چیز اچھی نہیں، یہ اچھی نہیں۔ بلی راستہ کاٹ جائے تو میں کام پہ نہیں جاؤں گا، کبھی بلی نے سوچا انسان راستہ کاٹ گیا آج میں اپنے کام پہ نہیں جاؤں گی؟ کبھی بلی نے تو سوچا نہیں۔ اب وہ جانور ہے، وہ تو اسے عربی میں ہرہ کہا جاتا ہے، ہرتن، اس کے معنی آتے چکر لگانے والی، تو اس کا کام ہی چکر لگانا۔ وہ ایک جانور ہے، وہ روڈ سے گزر گئی تو اس میں کیا کمی ہے؟ وہ گھر میں بھی تو آ جاتی ہے، وہ دودھ بھی تو پی جاتی ہے۔ دن منحوس ہوں گے، وقت منحوس ہے، یہ منحوس ہے، مہینہ منحوس ہے، سال منحوس ہے۔ ایک جگہ تاریخ ڈالنے گیا، شادی کی تاریخ، وہاں پتہ کیا ہوا تھا؟ تاریخیں نکلوائی گئیں، کوئی تاریخ سیٹ نہیں ہو پائی۔ 3 13 23 نہ ہو جائے، 1 11 21 نہ ہو جائے، 7 17 27 نہ ہو جائے۔ جب یہ بات میرے سامنے آئی تو میں نے پھر گنانا شروع کیا، میں نے کہا پھر 1 11 21 نہ ہو جائے، 2 12 22 نہ ہو جائے، 3 13 23 نہ ہو جائے، تو ایسے تو پورا مہینہ نکل جائے گا۔ پھر جو تاریخ بچی ان میں دن، کہ منگل کو نہیں ہونا چاہیے، اتوار کو نہیں ہونا چاہیے، نہ پیر کو نہیں کریں گے، نہ بدھ کو نہیں کریں گے، جمعرات کو نہیں کریں گے،
جمعے کو تو خاص کر نہیں کریں گے، حالانکہ جمعے کو خود حضور نے اپنے نکاح پڑھائے ہیں، اور جمعہ ببرکت دن ہے، اس میں تو نکاح ہونا ہی چاہیے، لیکن اب جھمیلے شادیوں میں اتنے ہو گئے ہیں کہ نکاح جمعہ والے دن رکھا ہی نہیں جا سکتا، اتنے ہائی فائی انتظام ہوتے ہیں، تو کہاں سے کر لیں گے جمعے والے دن نماز بھی پڑھنا ہے۔ پہلے نکاح آسان تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں جمعے والے دن ہوتے تھے۔ یہ سب توہمات ہیں، وہم پرستی ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالیں۔ دن ہوں، مہینے ہوں، سال ہوں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر خاص کر دیے گئے ہیں تو وہ مستثنیٰ ہیں، جیسے حضور نے فرمایا بدھ والے دن ناخن نہ کاٹو، حدیث ضعیف ہے لیکن عمل کر سکتے ہیں، مت کاٹو۔ منگل والے دن کپڑا نہیں کاٹنا چاہیے، مت کاٹو، بزرگوں سے ثابت ہے۔ لیکن اتنی وہم پرستی نہ ہو کہ ضرورت ہو منگل والے دن ہی کاٹنے کی پھر بھی نہ کاٹا جائے، ایسی وہم پرستی بھی نہ ہو۔ ناخن ہو گئے ہوں بڑے بڑے، ارے بدھ ہے نہیں کاٹوں گا، نہیں کاٹو، بدھ ہے اس سے مطلب نہیں، ناخن بڑے ہوں گے تو کاٹو، لیکن اگر اتنے بڑے نہیں ہوئے ہیں کہ بدھ والے دن ضرورت نہیں تو مت کاٹو، جمعرات کو کاٹنا، جمعے والے دن کاٹو گے تو مستحب ہے، ثواب بھی ملے گا۔ امام اہل سنت، آخری بات، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، آپ سے پوچھا گیا کہ دو سوال ہوئے تھے الگ الگ، ایک اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ جسے لوگ منحوس کہتے ہیں، اسے دیکھ لے کوئی تو کام پہ نہیں جاتے ہیں، اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، سفر چھوڑ دیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا فعال نامے کے بارے میں، حضور فعال نامہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا فعال نامہ یہ بیکار کی چیز ہے، جو فعال کھلواتے پھرتے ہیں لوگ، کہا فعال نامہ بیکار کی چیز ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا حرام ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ فعال نامے وغیرہ سے، بدشگونی لینے سے، اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ آپ کوئی کام کرنے کے لیے نکلے، آپ کو پتا میں کروں گا، لیکن ذہن میں پھال کھلوا لوں، پھال کھلوا لی، اس میں آیا کہ آج تو کام کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، پیچھے ہٹ گئے میں کام نہیں کروں گا آج، بھئی پھال میں یہ نکل آیا۔ ایمان اتنا کمزور ہے کہ صرف چند کالے کالے حروف دیکھ کے کام چھوڑ دیا۔ کاش اللہ پہ توکل کیا ہوتا، اگر اللہ پہ توکل کر کے گھر سے نکل گیا ہوتا تو کام ہونے والا بھی نہ ہوتا، پھر بھی ہو جاتا۔ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، بدشگونی مت لیجئے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں دن ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، یہ اس کی دل آزاری ہے، اور دل آزاری کا عذاب جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا من آذى مسلما فقد آذانی، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ جب آپ کسی آدمی کو منحوس کہیں گے اس کے دل پہ کیسی ٹھیس پہنچے گی؟ یہ توہمات ہیں، وہم پرستی۔ ٹاپک بہت لمبا چوڑا ہے، لیکن بس یہ ایگزامپل تھے جو آپ کے سامنے رکھے۔ خدا کے لیے اپنے ذہنوں کو صاف کیجئے اور وہ کیجئے جو اللہ و رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، جو اللہ و رسول نے کرنے کا حکم دیا وہ کیجئے، اور جس سے منع فرما دیا اس سے رک جائیے، اور وہم کو اپنے اندر مت پالیے کہ یہ دن بیکار، یہ مہینہ بیکار، یہ وقت بیکار، فلاں آدمی بیکار، فلاں چیز بیکار۔ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، انہیں یہیں پہ چھوڑ دیجئے اور اسلامی زندگی اپنائیے۔ بس عہد کر لیجئے جو اللہ و رسول نے فرمایا وہی کرنا ہے، جس سے منع فرمایا اس سے رک جانا ہے، صرف انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے